بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ویورز، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ جی تھمبنیل دیکھتے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میں کس بارے میں بات کرنے لگی ہوں۔ میری بات کا مائنڈ مت کیجیے گا، یہ بس میں ایک عام سی بات کرنے لگی ہوں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسبینڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنی بیویوں کے ہاتھوں بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں، ان کی بار بار کی ڈیمانڈس کی وجہ سے، فرمائشوں کی وجہ سے۔ کچھ تو میری بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں دولت سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے اور وہ بیجا فرمائشیں کرتی ہیں، ہسبینڈ سے پیسے مانگتی رہتی ہیں، ضرورت کی چیزیں بے شک پوری بھی ہوں لیکن اس کے باوجود ان کی نیت نہیں بھرتی۔ اور میں نے دیکھا بھی ہے اس طرح کی خواتین کو۔ یہ میں ایسی ہوا میں تیر نہیں چلا رہی، اس لیے میں بات کر رہی ہوں کہ میں نے اپنی ریئل لائف میں یہ دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین ہوتی ہیں ایسی، زیادہ تو نہیں لیکن کچھ تو لازمی ہیں، کہ جنہیں دولت سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ ہسبینڈ کی تھکن، اس کی محنت، اس کی جو ہمارے لیے دن رات کی کوشش ہوتی ہے، اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ بس جی پیسے کی ہوس انہیں اندھا کر دیتی ہے اور گھر کا ماحول وہ اسی طرح خراب کرتی ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے، تھمبنیل پہ میں نے یہ اس لیے لکھا ہے کہ بزی وائف ہیلدی لائف، کیونکہ اگر ہم خواتین جو ہیں اپنے گھر میں خود کو بہت زیادہ بزی رکھیں گی، یہ نہیں میں کہتی کہ آپ ہر وقت 24 گھنٹے کام میں ہی لگی رہیں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، ہسبینڈ کو بھی ٹائم دیں پراپر، بچوں کی طرف بھی پورا دھیان دیں، لیکن جو بھی ٹائم بچے آپ میری اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن خواتین کے کام، گھروں کے کام جو بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں، پھر ان بیچاریوں کے پاس اور تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنا مائنڈ جو ہے وہ کسی اور طرف لگانا ہی نہیں چاہتی، ٹائم جو ہے وہ کسی اور طرف لگانا ہی نہیں چاہتی کہ ہم گھر میں بیٹھ کر اب ہمارا کام گھر کا ختم ہو گیا تو ہم کسی اور ایکٹیویٹی میں اس ٹائم کو صرف کر لیں۔ تو وہ کیا کرتی ہیں کہ جی چلیں جی، فون اٹھایا، کسی دیورانی کو کر لی کال، کسی جٹھانی کو کال کر لی، کسی بہن کو، کسی فرینڈ کو کال کر لی، اور دنیا جہان کی جو غیبتیں ہیں نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل کسی سے رابطہ نہ رکھیں، فون نہ کریں، کسی کو حال احوال نہ پوچھیں، کسی کو اپنا حال احوال نہ بتائیں، لیکن ہمارے دین میں میانہ روی کا درس دیا گیا ہے جو کہ ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کوشش کیا کریں، میں آپ سے اس بارے میں کیا بات کروں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں لیکن بہت ساری باتیں انسان کو اپنی زندگی میں سبق سکھا جاتی ہیں۔ بہت ساری باتیں آج کل ہم انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سیکھتے ہیں، اور ہمارے دین میں بھی ان باتوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے۔ اور میانہ روی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل کسی سے رابطہ کٹ کر دیں، اپنے گھر میں بھی خاموش رہیں، محلے میں کسی کے ساتھ ریلیشن شپ نہ رکھیں، بس اپنے گھر تک محدود ہو کر رہ جائیں۔ لیکن اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی رابطہ آپ نے رکھنا ہے، چاہے وہ بہن سے ہو، بھائی سے ہو، دیورانی جٹھانیوں سے ہو، تو وہ ایک حد تک ہونا چاہیے، کیونکہ پھر ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ تو میں بھی کسی ٹائم ایسا کر دیتی ہوں جس کا مجھے بعد میں بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کیوں کسی بھی انسان کے بارے میں بات کی، میں نے اپنے گناہ جو ہیں ان میں اضافہ کر لیا ہے اور اگلے کے گناہ جو مٹ چکے ہیں، تو بعد میں مجھے پچھتاوا ہوتا ہے۔ اور اب جیسے جیسے ایج ہوتی جا رہی ہے تو میں ان باتوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور کافی حد تک میں اس میں اللہ کے فضل سے کامیاب بھی ہوں کہ مجھے زیادہ دیر فون پر بات کرنا اچھا نہیں لگتا، لمبی لمبی ہانکنے کی مجھے بالکل عادت نہیں ہے۔ لیکن جو میرے مخلص ہیں، میری فرینڈس ہوں گی، میری بہنیں ہوں گی، میرے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں بہت سارے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ مخلص نہیں، بہت سارے ہیں جن سے میں بات کرتی ہوں، لیکن ایک حد تک بات کرتی ہوں اور کام کی بات کرتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ اگلا بندہ میری نیچر کو سمجھ جائے، میری بات کو سمجھ جائے، اور وہ بھی مجھے کسی دوسرے راستے کی طرف لے کر نہ جائے، مجھے ڈیٹریکٹ نہ کرے۔ اس لیے میں مختصر سی بات کرتی ہوں، کام کی بات کرتی ہوں، اور اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اور یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے ساتھ ساتھ لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں اگر لگائیں گے تو آپ یقین جانیں کہ ہمارا مائنڈ بہت زیادہ فریش ہوگا، ہمیں بالکل بھی ادھر ادھر کی ہوش نہیں ہوگی کہ ہم نے کسی کو کال کر کے تو لمبی لمبی ہانکنی ہے، غیبتیں کرنی ہے، کسی کی گناہ گار ہونا ہے، اپنے گناہوں میں اضافہ کرنا ہے۔ تو میرے خیال سے
یہ سب سے بیسٹ ٹپ ہے کہ آپ اس طرح کے گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دیں، جس سے آپ کے گھر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کا ٹائم بھی اچھا گزر جائے گا۔ پھر بچوں کو بھی دیکھا دیکھی بہت زیادہ ماؤں کی یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ جی وہ باتوں ہی باتوں میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، باتوں ہی باتوں میں وہ لوگ بچے جو ہیں وہ ادھر ادھر باتیں جو ہیں وہ گھمانا شروع کر دیتے ہیں اور گھروں میں لڑائیاں جھگڑے اور فساد پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک پیرنٹس جو ہیں وہ پازیٹیو نہیں ہوں گے تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ بچے ان کے جو ہیں اولاد جو ہیں ان کی وہ پازیٹیو ہو۔ کچھ گھروں میں تو میں نے دیکھا، خود میرے گھر میں بھی یہی ہے کہ بہت بولے بچے ہیں میرے ماشاءاللہ سے۔ میں نے انہیں کوئی دنیا داری اتنی زیادہ نہیں سکھائی کیونکہ میں خود اسی طرح کی ہوں۔ میں تو ناک کی سیدھ میں چلنے والی ہوں کہ جو میرے ساتھ ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوں، جو مجھ سے تھوڑی سی بھی نفرت کرتا ہے، مجھے اگنور کرتا ہے، تو میں اس کے راستے سے خود ہی ہٹ جاتی ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بلا وجہ کسی کے کندھوں پہ سوار ہوں، کسی کے دماغ پہ سوار ہوں یا بوجھ بنوں کسی پہ۔ تو میری یہ عادت ہے کہ میں جب دیکھتی ہوں کہ کسی نے میری طرف دیکھ کر اس کے ماتھے پر بال آئے ہیں تو میں ایک تو کوشش کرتی ہوں کہ اس بندے سے رابطہ کم رکھوں، دوسرا اگر مجھے فیل ہو جائے یا مجھے پتہ چل ہی جائے کسی سورس سے کہ یہ بندہ میرے لیے مخلص نہیں ہے تو پھر میں اس بندے سے خود ہی کٹ آف ہو جاتی ہوں۔ اور کٹ آف کیا ہونا ہوتا ہے، اگر ہمارے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، سسرالی ہوں، میکے والے ہوں، تو ان سے ایک مناسب حد تک رابطہ رکھنا پڑتا ہے۔ اور پھر اگلے بندے کو جو ہے وہ کافی حد تک سمجھ آ بھی جاتی ہے کہ یہ بندہ ہم سے دور ہو رہا ہے، اس نے ہم سے بات چیت کم کر دی ہے تو اس کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے، پوچھے بے شک نہ، لیکن ان کے دل میں احساس ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب جب بھی بیٹھیں تو ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے کی بجائے برائیاں کرنے کی بجائے ہنسی مذاق اس حد تک کریں کہ کسی کی دل شکنی بھی نہ ہو، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، نہ ہی کسی کا مذاق اڑے اور نہ ہی کوئی ہمارے ہنسی مذاق کی وجہ سے پریشان ہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ خاص طور پر چھوٹے بچوں کے سامنے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مائیں چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو تو وہ بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، تو بچوں میں آٹومیٹکلی یہ عادت کنورٹ ہو جاتی ہے، یہ ہیبٹ ان کی پکی بن جاتی ہے کہ وہ بات بات پر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ بچوں کے لیے اور نہ ہی پیرنٹس کے لیے۔ آگے فیوچر میں جا کر یہ عادت جو ہے وہ بچوں کے لیے بھی ڈینجرس ہو سکتی ہے اور پیرنٹس کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے اور بچوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اور ایز یوزول جی جیسے ہی میں نے وائس اوور سٹارٹ کی تو میری ٹرین باجی آ گئی اور اب اس نے ہارن بھی دیا ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا، اس کی آواز اچھی نہیں لگتی تو پلیز اگنور کیجیے گا۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں، میرا گھر ہی ریلوے لائن کے پاس ہے تو میں کہیں اور جا کے وائس اوور تو نہیں کر سکتی، تو اس لیے پلیز ذرا برداشت کیجیے گا، ساتھ ساتھ میرے کام کو بھی دیکھتے جائیے۔ میں نے یہ لے لی تھی جی کریم کی خالی جار لے لیے تھے، ان کو میں نے واش کر کے اچھی طرح سے تو پینٹ کر لیا ان کے اوپر۔ آپ اپنی چوائس کے مطابق کوئی بھی پینٹ کر سکتے ہیں، مجھے یہ والے پینٹ اچھے لگ رہے تھے۔ اور یہ پیپر ٹیپ ہے، اس کے میں نے بنا لیے ہیں جی اس طرح کے لیوز بنا لیے ہیں، یہ ایک قسم کا فلاور پاٹ بنے گا، بہت ہی خوبصورت بنے ہیں۔ میں جو اپنے گھر کی پریپریشن کر رہی ہوں، میرے گھر میں وائٹ واش ہو رہا ہے، پینٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، تو میں آہستہ آہستہ کچھ چیزیں میں گھر میں بنا رہی ہوں اور کچھ میں نے بائی کر کے بھی رکھی ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی سستی سی ہیں۔ اور وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں ایک ٹپ شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں ساتھ ساتھ لیتے رہیں، آپ کے گھر کی چیزیں زیادہ پرانی نہ ہوں، زیادہ بری نہ محسوس ہوں، تو کوشش کیا کریں کہ اپنی پاکٹ منی سے یا جو بھی آپ ہسبینڈ سے پیسے لیتے ہیں شاپنگ کے لیے، ان میں سے تھوڑی سی بچت کر لیا کریں اور اپنی خواہشیں پوری کر لیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ گھر میں ڈیکوریشن آئٹمس لے کر آئیں، کچن کی ایسیسریز لے کر آئیں، ہوم ڈیکوریشن لے کر آئیں، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی قربانی دینا ہوگی۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ہسبینڈ کی پاکٹ پہ برڈن نہیں پڑے گا، وہ پریشان نہیں ہوں گے اور ہنسی خوشی آپ کے ہر کام میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ جی تو میں نے پینٹ کر لیا تھا ان ڈبیوں کے اوپر، اور اب میں یہاں پر یہ ایک رسی ہے، اس کو کہتے ہیں جو ڈراپ کہتے ہیں، اس سے میں اس کی ڈیکوریشن کروں گی تھوڑی سی۔ یہ بہت ہی مزے کا کام ہے، میں اکثر اس طرح کے آرٹ اینڈ کرافٹ جو ہے DIY کرافٹ جو ہے بناتی رہتی ہوں، میرے گھر میں بھی اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ جب میرا گھر صاف ستھرا ہو جائے گا تو میں اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔
یہ میں نے سردیوں میں ویڈیو ریکارڈ کی تھی، لیکن اس کو لگانے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سویٹر پہنا ہوا ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ ایک تو میں اپنے دل کی باتیں کر لوں، دوسرا میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ آپ اس طرح کریم کے حالی جار ہوتے ہیں ان کو ویسٹ بالکل نہیں کیجیے۔ سردیوں میں کافی زیادہ اس طرح کے جار حالی ہو جاتے ہیں، تو ان کو سنبھال کر رکھیں، ان کو صاف ستھرا کریں، ان کو نیٹ کلین کریں، واش کریں، اور اس طرح اپنی پسند سے کوئی بھی کلر یوز کر کے تو یہ پینٹنگ کریں ان کے اوپر۔ میں نے آرٹیفیشل فلاورز بھی اس کے اوپر لگائے ہیں، جو کہ بہت سستے میں مجھے مل گئے تھے۔ اور آپ مختلف کلرز کے ایک پیکٹ ملتا ہے فلاورز کا، مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، ذہن میں نہیں آ رہا اس کا نام کیا ہے۔ وہ مجھے 150 میں ملا تھا، 150 کا، اور اتنے زیادہ تھے اس میں۔ انہوں نے اتنا، وہ مجھے لگتا ہے کوئی نا چائنا کی وہ فلاور کٹ بنی ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت سی ہے۔ کسی دن وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے، مجھے دیکھ کر اتنا اچھا لگا کہ وہ لوگ کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں کرتے۔ انہوں نے جڑی بوٹیاں لے کر، چھوٹے چھوٹے پتے لے کر ان کو ڈرائی کیا، اور پھر اس کے اوپر ڈیفرنٹ کلرز کر دیے، کسی پہ گرین، کسی پہ ریڈ، کسی پہ یلو، اس طرح سے، اور انہوں نے ایک پیک بنا کر اس کو فار سیل رکھ دیا۔ اس طرح جو عقل مندی کے کام ہوتے ہیں نا، یہی ہماری زندگی میں کام آتے ہیں، اور اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر ہم اگنور کر دیں، ان کو وقت پر نہ سیکھیں، تو پھر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ یہ والے وہ آرٹیفیشل فلاورز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کسی پودے کے، کسی درخت کے یہ چھوٹے چھوٹے پتے ہیں، اور اس کے اندر میں نے وہ فوم سا جو وہ لگایا تھا، اور اس کو میں نے پینٹ کر لیا۔ اور اب اس طرح ایک وائر لی تھی میں نے، گھر میں پڑی ہوئی تھی وائر، اور اس پتے کو اب میں اس طرح کی شیپ دے دوں گی، لیو کی شیپ میں نے دے دی ہے۔ اور جب یہ میں سیٹ کروں گی تو آپ یقین کریں، یہ بالکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ جو میں نے گھر میں بنایا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم نے اسے مارکیٹ سے بائی کی۔ اور اگر آپ یہ مارکیٹ سے بائی کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت مہنگے داموں ملے گا، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی بچوں کے ساتھ مل کر گھر میں کیا کریں۔ ایک تو آپ کو ذہنی سکون ملے گا، آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو ٹرائی کریں، اور پھر مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب ایک بار آپ نے ٹرائی کر لیا تو آپ بار بار اس طرح کی ایکٹیویٹی ضرور کریں گے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ کام کرتے رہنے سے انسان ایک تو نیگیٹو باتوں سے دور رہتا ہے، دوسرا خوشی بہت ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ چیز بنائی ہے۔ جی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 3 فلاور پاٹس بنائے۔ اگر آپ کو اچھے لگے تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آ کر مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی اب نیکسٹ کسی بہت ہی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔